الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ خالق کائنات جل وجل کریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا۔ 10 نمبر آشفہ سے آگے آپ کا سبق شروع ہوگا۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب نہیں جھٹلایا، انکار نہیں کیا، فؤاد دل نے، ما رآ جو دیکھا یعنی آنکھوں نے۔ قبل ازیں آپ یہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وہ ذات بابرکات کہ جس نے معراج کروایا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس ذات بابرکات نے جو ملکوت السماوات کی سیر کروائی اور اپنی خاص عنایات بے پایہ سے نوازا، رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے میرے نبی کے لیے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَىٰ کہ ان کو سکھایا زبردست قوتوں والے نے ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ اس جلوہ نے قصد فرمایا 2 مرتبہ، پھر اس نے استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ وہ جو جلوہ تھا وہ افق اعلیٰ پر تھا، بلند ترین کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا پھر وہ جلوہ جو تھا وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ پس بہت ہی زیادہ قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ جس طرح کمان کے 2 گوشے بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ فَأَوْحَىٰ پھر رب کائنات نے وحی فرمائی إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے عبد خاص حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ما اوحا جو چاہا سو وہی فرمائی۔ یہاں تک جو چیزیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں میں بھی تفصیل پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات یا جبریل امین اور میرے کریم آقا رسول عربی نے جس کو بھی دیکھا، جیسے بھی دیکھا، جو سنا، جس انداز سے سنا، آپ نے اپنے حواس خمسہ سے جو محسوس کیا، رب کریم فرماتا ما کذب الفؤاد ما رآ جو دیکھتے چلے گئے دل اس کی تصدیق کرتا چلا گیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی اجنبی جگہ پہ جاتے ہیں، انجانے علاقہ میں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کب سے ہے، یہ کب تک ہوگا، یہ چیز بنی کیسے، یہ چیز ہے کیا۔ یہ ہوتا ہے دل اور آنکھ ایک دوسرے کے موافق نہیں ہوتی۔ آنکھ دیکھتی ہے، دل کہتا ہے یہ ہے کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گویا آنکھ کے دیکھے کی دل پوری تصدیق نہیں کر رہا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہے۔ یہ ہے کب سے، آنکھ دیکھ رہی ہے، دل سوال کرتا ہے یہ کب سے ہے، پھر دل یہ سوال کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ رب کی فرماتے میرے محبوب جو دیکھتے چلے گئے دل تصدیق کرتا چلا گیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو سکھایا ہے علمہ شدید القوا زبردست قوتوں والے نے اس کو سکھایا ہے۔ گویا وہ جو دیکھتے چلے گئے اس کی حقیقت کی تہ تک پہنچتے چلے گئے، جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا، ان حقائق کو دیکھا، کسی کو بھی دل نے جھٹلایا نہیں۔ یہ چیز کیسی ہوگی، کس طرح ہوگی، کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسے ہے، کیا نہیں ہے۔ میں اور آپ کبھی گاڑی میں بیٹھیں، گرمی کا دن ہو، تارکول کی سڑک پر ہم سفر کر رہے ہوں، دوپہر کا وقت ہو، تو ہمیں تارکول کی سڑک پر دور پانی نظر آتا ہے جس کو التواس البصر کہتے ہیں، جس کو سراب کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں پانی ہوتا نہیں کیونکہ تارکول کی سڑک دھوپ کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے چمک رہی ہوتی ہے اور یوں وہ لہرا رہی ہوتی ہے، جس طرح پانی پہ ہوا چلے اور پانی ہلکا ہلکا لہراتا ہے، ایسے لہراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ التباس البصر ہوتا ہے، آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، سراب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہے
آنکھ اور دل کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا، دل جو سمجھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ریگستان میں سفر کرنے والا ریت کے چمکتے ہوئے ذرات کو دور سے دیکھتے ہیں تو اسے پانی کا چشمہ محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں وہ پانی کا چشمہ نہیں، یہی التباس البصر اور یہی وہ سراب ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتا محبوب کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا، وہ جو دیکھ رہے تھے حقائق کو دیکھ رہے تھے اور جان رہے تھے یہ ہے کیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دل نے دیکھا، جو آنکھ نے دیکھا، دل نے اس کی تصدیق کی۔ تو افتمارونہ علی ما یری، سبحان اللہ، حمزہ استفہامیہ ہے، کیا افتمارونہ، تو کیا تم شک کر رہے ہو علی ما یری، اس پر جو انہوں نے دیکھا، انہوں تو دیکھ لیا ہے، تم جھگڑے کر رہے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، تم جھگڑے کر رہے ہو، وہ تو سب کو دیکھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اگر اس جگہ یہ جملہ کہہ دیا جائے تو یقیناً غلط نہ ہوگا، پہلے انبیاء علیہ السلام نے ان اشیاء کی خبر دی جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے بالکل ابتدا میں ایک خبر دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہیں، جو صاحب تقوی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس جگہ جو متقی ہے جو اس کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے، جنت کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے، میزان عدل کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے، آخر قیامت کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے، عذاب قبر کو دیکھا نہیں ایمان لا رہا ہے۔ قرآن اسی ہدایت دیتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ پہلے انبیاء کا بھی غیب اسی قبیل سے تھا، سارے انبیاء سن کے ایمان لائے تھے، میرے نبی تو دیکھ بھی آئے ہیں، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ استعمال بھی فرمایا، نہ صرف دیکھا بلکہ تناول بھی فرمایا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی چیزوں کو کھایا اور پیا تھا، میرے کریم آقا نے بھی جنت کی اشیاء کو دیکھا، پیا، فرمایا میں نے آب کوثر کو پیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا، جہنم میں ملنے والی سزاؤں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، پہلے انبیاء کو دیکھا، گویا پہلے انبیاء کے لیے بھی جو غیب تھا میرے کریم آقا رسول اللہ نے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ تو فرماتا افتمارونہ علی ما یری، تو کیا ان کے دیکھے پر تم جھگڑے کر رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو جلوہ بار بار دیکھا، نزلۃ اخری کا لفظ معنی دوسری مرتبہ، پھر دیکھا، یعنی ایک بار پھر دو بار، کتنی بار میرا اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے تو اس جلوے کو پھر بھی دیکھا، نزلۃ اخری، دوسری مرتبہ پھر دیکھا، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے قریب ہی دیکھا تھا۔ پہلے کہاں دیکھا تھا یہ میرا اللہ جانتا ہے، میرے نبی جانتے ہیں، گویا یا دیکھنے والے جانتے ہیں یا دکھانے والا جانتا ہے۔ وہ کہاں دیکھا تھا؟ لا مقام عرش معلیٰ پر کہاں دیکھا تھا؟ یہ سارے کے سارے اپنے طور پر اندازے ہیں نا، حقائق کیا ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ باقی تو اپنے صحابہ کرام نے اس جگہ بڑی گفتگو فرمائی، ان کے سے بہت ساری مروی روایات ہیں، مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں صفات کے صفات کی تعریف فرمائے کہ رسول مشرف رحمت عالم نے کیا کچھ دیکھا۔ ہمارا ایمان بس اتنا ہی کافی ہے، دکھانے والے نے جو چاہا دکھایا، دیکھنے والے نے وہ سب دیکھا جو دکھانے والے نے دکھایا، اور دکھانے والے نے جو دکھایا، سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان ہے وہ ذات جس سے سیر کرائی ہے اپنے بندے کو۔ میں مثال نہیں دے سکتا، گستاخی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی ذہنی استعداد کے مطابق، آپ کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں، کوئی گائیڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے،
وہ آپ کو ہر شے کے بارے میں بتاتا چلا جاتا ہے، یہ فلاں چیز 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 ہے۔ آپ گھومتے چلے جاتے ہیں، سیر کرتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں آپ کو خبر ہوتی چلی جاتی ہے۔ سدرۃ منتہا تک تو جبریل تھے، پھر آگے کون تھا؟ سدرۃ منتہا تک تو جبریل سے نبی پوچھتے تھے، جبریل یہ کیا ہے؟ اور کہتے یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ وادی مدینہ طیبہ وادی طوا ہے، یہ بیت اللحم ہے، یہ پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا آسمان ہے، یہ دنیا ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ جبریل بتا رہے تھے راستے میں، دنیا بھی ملی تھی، شیطان بھی ملا تھا، اور دنیا نے بھی پیشکش کی تھی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے جو خوبصورت بڑھیا کی شکل میں ہے، وغیرہ وغیرہ جبریل بتا رہے تھے۔ لیکن جبریل تو سدرۃ منتہا تک رہ گئے تھے، پھر آگے کون بتا رہا تھا؟ رب فرماتے ہیں ان کو میں نے سکھایا، ان کو پھر سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جو چیز ملاحظہ فرماتے تھے وہ سمجھ آتی چلی جاتی تھی، اور یہ کوئی بات حیران کن نہیں ہے، بلکہ حدیث بارکہ کا مفہوم ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا، جس پھل کو دیکھیں گے ان کو تعجب نہیں ہوگا، پھل کو دیکھ کر تعجب نہیں ہوگا، معلوم نہیں یہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، ذائقہ کیسا ہوگا کہ کیسا نہ ہوگا۔ دنیا میں تو ہم کوئی پھل لے کر پھر دیکھتے معلوم نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، پہلی مرتبہ پھل لے گئے، تو جنت میں جو پھل کھائیں گے نا یوں محسوس ہوگا جس طرح اس کے پرانے واقف ہیں۔ اور اس کی ایک اور دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، قبر میں ایمان والا جائے گا، جب وہ اپنے کریم آقا کی زیارت کرے گا پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ اسے کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا نا، اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں، دل میں ڈھال دے گا، وہ ایمان و فوراً کہے گا وہ محمد رسول اللہ، یہ تو میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ ہیں، حالانکہ اس نے تو اپنی زندگی میں ان کو نہیں دیکھا تھا، مگر قبر میں جاتے ہی پہچان لے گا۔ اسی طرح رب کائنات نے میرے نبی کو سب کچھ وہ بتا دیا جو بھی سامنے آتا چلا گیا۔ ربی کی فرماتے پھر اس نظارے کو دو بار مرتبہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، سدرۃ المنتہا سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، منتہا وہ انتہائی عروج، آخری انتہا، ابتدا اور انتہا ہوتی ہے نا، البدایہ والنہایہ، ابتدا اور انتہا، جو انتہائی مقام ہے جس سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتے، اس کو سدرۃ منتہا۔ میرے نبی فرماتے میں نے اس بیری کے پتوں کو دیکھا، اس کے تو پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، بڑے بڑے پتے تھے، اور اس کے پھل مقام حجر، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ میرے کریم فرمایا وہاں کے جو مٹکے بن کے آتے ہیں نا، آل عرب کے ہاں حجر کے مٹکے مشہور تھے، وہاں کی مٹی چکنی ہوگی، مٹکے بن کر ارد گرد علاقوں میں جاتے تھے، مشہور تھا، جس طرح ہمارے یہاں کو مشہور ہے فلاں علاقے کے یہ بنے ہوئے برتن ہیں، حجر کے علاقہ کے بنے ہوئے مخصوص مٹکے تھے جن میں پانی بھرا جاتا تھا۔ میرے کریم فرمائیں گے اس کے پھل حجر کے مٹکوں جیسے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں۔ اور میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کو تجلیات الہیہ نے، فرشتوں نے ڈھانپ رکھا تھا، اور وہ سارے کا سارا جگمگا رہا تھا، اس پر سنہری رنگ کی کرنیں یا سنہری رنگ کی شکل میں فرشتے موجود تھے جن نے اس کو چھپا رکھا تھا۔ میں نے وہ سب نظارے کیے جو رب کائنات نے مجھے کروائے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اندہا جنت المأوا، اس کے پاس یعنی سدرۃ منتہا کے پاس وہ جنت ہے جو جس کا نام جنت المأوا ہے۔ تو جنت المأوا کہاں ہے؟ ہاں بتا دیجیے کہاں ہے؟ سدرۃ منتہا۔ جنت المأوا کیا ہے، کہاں ہے؟ سدرۃ منتہا کے پاس۔ اور سدرۃ منتہا کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے ورا، اس سے آگے، اس سے اوپر، یعنی ساتوں آسمان ختم ہو جائیں تو سدرۃ المنتہا ساتوں آسمانوں سے کتنا آگے ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، کتنا آگے ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے کتنا آگے ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور وہاں جنت ماوا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ جنت ماوا۔ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الکسوف والخسوف ہے،
میرے نبی نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا دست مقدس یوں کر کے بلند کر کے پھر واپس لے آئے تھے۔ بعد از نماز صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی، آج آپ نے نماز کے اندر اپنے دست مقدس کو بڑھایا پھر پیچھے لے آئے، کیا تھا؟ میرے کریم نے فرمایا، میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا تھا، میں نے ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ جنت سے پھلوں کا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑ دوں، مگر میں نے ہاتھ پیچھے کے لیے توڑا نہیں۔ کیوں نہیں توڑا؟ اس لیے کہ تمہارا ایمان بالغیب وہ قائم رہے کہ تم تو بن دیکھے مجھ پر ایمان لا رہے ہو۔ میں وہ خوشہ دکھا دیتا تو ایمان کا وہ معیار نہ ہوتا نا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، رب کھلم کھلا ہمیں دیکھا۔ موسیٰ کی قوم نے دعویٰ نہ یہ مطالبہ کیا تھا ہمیں رب دکھا، اور تم تو بن دیکھ کے ہی سب کچھ مانے جا رہے ہو۔ اس لیے میں نے تمہارے ایمان بالغیب کی اس صفت کو باقی رکھنے کے لیے وہ خوشہ نہ توڑا، میں توڑ لاتا تو قیامت تک اسے کھاتے رہتے، وہ ختم ہونے میں نہ آتا، وہ ختم ہونے میں نہ آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتے ہیں کہ وہ کب تک رہتا، اور ہاتھ پہنچایا تو کہاں تک پہنچ گیا؟ جنت تک۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کریں تو جنت ماوا تک جا پہنچتا ہے، تو پھر کائنات کی تو حیثیت ہی کیا رہ گئی؟ حیثیت ہی کیا رہ گئی؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو میں آپ کو گزارش کروں گا، آپ اپنے نیٹ پر نا وہ اپنے جو یہ ہے نا کیا فلک آسمان کے بارے میں کیا میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، اگر آپ نے اپنے وہ دیکھنا ہو نا کہ ہمارا نظام شمسی کیا ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو وہ کبھی نیٹ پر آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی کہکشائیں ہیں اور کتنا یہ وسیع و عریض ہمارا نظام ہے۔ اور آپ کو ایک آسمان کا یہ نظام ہے، پھر دیکھیں ساتوں آسمانوں کا نظام کیا ہوگا، پھر اس کے آگے سدر المنتہا ہے، میرے نبی کا دست مقدس وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ربی کی فرماتا ہے اندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت ماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا، غشی کا معنی چھپانا ہوتا ہے، ڈھانپنا ہوتا ہے، کسی انسان کو غشی آ جاتی ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپ رکھا تھا، جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، تو جب وہ محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہ نظارہ کر رہے تھے ان قدرتوں کا، تو ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ میں ٹیڑھا پن آیا نہ حد سے تجاوز ہوا۔ زاغ زیغن، کمی آ جانا، ٹیڑھا پن آ جانا، کسی جانب پھر جانا، طغا طغیانی، حد سے بڑھ جانا۔ اگر ہم کسی اندھیرے میں دیکھتے ہیں پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، اگر تیز روشنی میں دیکھتے ہیں تو چندھیا کر دیکھتے ہیں، تاکہ جو ہمارا کرنیہ ہے نا، وہ آنکھ کا جو کرنیہ ہے، اس کے پیچھے جو سوراخ ہے نا، وہ سوراخ اگر زیادہ کھلے تو اندر روشنی زیادہ جاتی ہے، اگر وہ کم کھلے تو روشنی کم اندر جاتی ہے، اسی کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، جو کرنیہ ہے اس کے ذریعے پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر روشنی زیادہ ہو تو آنکھ چندھیا جاتی ہے، وہ سوراخ تنگ ہوتا ہے تاکہ زیادہ روشنی اندر داخل نہ ہونے پائے، اگر اندھیرا ہو تو سوراخ تھوڑا سا کھلتا ہے آٹومیٹکلی تاکہ روشنی تھوڑی زیادہ اندر جائے، اندھیرے میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ گویا تیز روشنی میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ چندھیا کا دیکھنا ہوتا ہے، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتا جب محبوب نظارہ کر رہے تھے، آنکھ نہ حد سے پھیر رہی تھی نہ سکڑ رہی تھی، نارمل نگاہوں سے نظارہ کر رہے تھے۔ رب کائنات کی قدرت کا نظارہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کیا تھا، مگر ہوا کیا تھا؟ جب لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، رب کریم کی جانب سے جب ایک نظارے کا تھوڑا سا اظہار ہوا تو سارے انسان وہیں مر گئے تھے، جہاں جہاں کھڑے تھے وہیں خاک کی ڈھیری بن گئی تھی، اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ جب آپ نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل
فَنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تم دیکھنا چاہتی ہو تو پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ کی جانب دیکھنے لگے۔ رب کی فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب تجلیات ذات الہیہ اس پہاڑ کی جانب منتقل ہوئی اس کے پڑکچے اڑ گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کتنے دن تک بے ہوش رہے، مگر میرے نبی کے لیے فرماتا ہے جب وہ دیکھ رہے تو آنکھ ہاتھ سے بڑھ بھی نہیں رہی تھی، کم بھی نہیں ہو رہی تھی، نارمل نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، پتہ چلتا ہے کائنات میں میرے نبی کی شان کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات ان کو کتنی قوت عطا فرمائی ہے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ تو ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی، گویا نارمل نگاہوں سے وہ ان نظاروں کو دیکھتے رہے جو نظارے رب کائنات جل والا ان کو دکھا رہا تھا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔